جن ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اور وہ ایسی مخلوق ہے جو کہ عام انسانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کی تخلیق نار یعنی آگ سے کی گئی ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ مختلف قسم کی شکلیں وہ اپنا سکتے ہیں اور مختلف روپ وہ دھار سکتے ہیں۔ تو یہ جن جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، اگرچہ انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا جو ہے نا وہ احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن جنات بہرحال حقیقت میں موجود ہیں، جس پر قرآنی آیات شاہد ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ باقاعدہ طور پر انٹریکشن ہے اور استادی شاگردی والا معاملہ ہے، اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں جس سے یہ واضح طور پر نظر آتا ہے، ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنات موجود ہیں اور یہ حق ہیں اور ان کی حقیقت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے متعلق فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنات کا کئی جگہ پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، بلکہ ایک پوری باقاعدہ سورہ جن کے نام سے بھی قرآن شریف میں موجود ہے، جس سے مزید بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن موجود ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت ہے۔ من الجنۃ والناس یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح سے کئی آیات مبارکہ موجود ہیں جو کہ جنات کے ہونے پر شاہد ہیں۔ اور احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی واقعات موجود ہیں جن کا احاطہ کرنا ابھی ممکن نہیں ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جنات موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اگر جنات کی حقیقت کا انکار کرتا ہے اور جنات کو سرے سے ہی نہیں مانتا، تو وہ قرآنی آیات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے بالکل خلاف جا رہا ہے۔